بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس دور کے اندر ہر انسان پریشان ہے۔ کچھ پیسے کے لحاظ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے اندر سکون نہیں، وہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ اپنا اچھا گھر نہیں بنا سکتے، اور اچھی سواری نہیں رکھ سکتے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ صحت کا ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں، کوئی اچھا علاج ہم نہیں کروا سکتے، اور صحت کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو سب سے بڑی جو بات ہے وہ تعلیم کا ہے۔ ہم بچوں کو اچھی تعلیم بھی نہیں دلوا سکتے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان تھا کہ رب زدنی علما۔ انہوں نے علم کے متعلق دعا مانگی تھی، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یہ میرے نبی کا فرمان ہے، لیکن ہمارے گھروں سے آج تعلیم ختم ہو چکی ہے، وہ نکل چکی ہے ہمارے گھروں سے، جس وجہ سے گھروں کے اندر بدامنی اور سکون نہیں، نالج نہیں، گھروں کے اندر افراتفری کا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم نے اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا، تعلیم کو چھوڑ دیا، بس سوشل میڈیا کے پیچھے چل پڑے، اور ایسی غلط فیڈنگ ہو رہی ہے بچوں میں۔ نہ بچے والدین کا احترام کرتے ہیں، نہ بھائیوں کا آپس میں محبت بھائی چارہ ہے، نہ کسی اور کی کوئی عزت کرنا ان کو پتہ چلتا ہے۔ اگر انسان پازیٹیو سائن لے کر سوشل میڈیا پر آئے اور بچوں کے ذہن کو برین واشنگ کی جائے اور اچھی سوچ پر ان کو آمادہ کیا جائے، تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہی سوشل میڈیا ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے رہنمائی بن سکتی ہے۔ لیکن بدبختی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمیشہ جب بھی کوئی بچہ اکیلا بیٹھتا ہے، بچی اکیلی بیٹھتی ہے، تو وہ اچھی سوچ کے ساتھ نہیں بیٹھتی، وہ نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے گھر برباد ہو چکے ہیں، گھروں کے اندر عزتوں کے جنازے نکل چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بڑوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوکس کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں اور بچوں پر اپنی خاص نظر رکھیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ تعلیم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چین کا کیوں نام لیا تھا؟ اس دور کے اندر سب سے مشکل ترین جو راستہ تھا وہ چین کا تھا۔ تو یہ مثال اس لیے ہے، آج بھی میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر آپ اس نبی کی سنت کے اوپر چلنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم گھر امن کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، جن گھروں کے اندر بدامنی ہے، بے سکونی ہے، بچوں کی پرورش غلط ہو رہی ہے، بچے ان کے کہنا نہیں مان رہے والدین کا، اور بچے تعلیم کی طرف راغب نہیں ہو رہے، اور تنگ دستی ہے، پیسے کی کمی ہے، تو ان سب مشکلات کا ایک ہی حل ہے جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تو وہ حل کیا ہے؟ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس جبرائیل امین آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس جبرائیل امین تھے، تو یکدم ایک فرشتہ آتا ہے۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ وہ فرشتے کی آہٹ کو سنتے ہیں، وہ آہٹ ایسی تھی جیسے ایک دروازہ کھلتا ہے، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب
دیکھتے ہیں تو جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج جنت کا وہ دروازہ کھلا ہے جو میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلے کھلا ہوا نہیں دیکھا، اور وہ جو فرشتہ آ رہا ہے اس کو میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آ کر سلام عرض کرتا ہے۔ وہ سلام عرض کرنے کے بعد وہ دیتا ہے تحفہ۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کی جانب سے آپ کو تحفہ ملا ہے، جتنے بھی پہلے پیغمبر آ چکے ہیں 1,24,000 یا کم و بیش، یہ ان کو کسی کو بھی یہ تحفہ نہیں ملا، یہ صرف آپ کا مقدر ہے، یہ آپ کے نصیب میں ہے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو کہ اللہ نے عرش معلیٰ سے بھیجا ہے اور 7 آسمانوں کا خزانہ ہے، خاص خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو وہ خزانہ وہ کون سا خزانہ تھا؟ تو جبرائیل امین بھی ساتھ تھے، تو وہ خزانہ کیا تھا؟ سورۃ فاتحہ کا۔ وہ سورۃ فاتحہ کا ایک ایسا خزانہ تھا، اور سورۃ فاتحہ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور تقریباً کتابوں کی اگر ریسرچ کی جائے پڑھا جائے تو اس کے تقریباً 41-42 ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے۔ کہیں پر آیت شفا بھی کہا گیا ہے، تو سورۃ فاتحہ بھی کہا گیا ہے، سورۃ شفا بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی نام ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ میرے نبی کی طرف اللہ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو آپ کو آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ یہ 7 راتوں کا عمل ہے۔ سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی نے اس عمل کو کیا ہے، اس نے عمل کیا ہے، رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹا ہے اس وقت باوضو ہو کر اس نے اس عمل کو کیا ہے، اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر ایک دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جب رات کو سوئیں گے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص فرشتے آپ کی نگرانی کریں گے، اور جس چیز کی طلب ہوگی اللہ پاک دلوں کی گہرائیوں کو جانتا ہے کہ اس بندے کی خواہش کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، وہ فرشتے آپ پر ڈیوٹی پر تعینات اللہ کی ذات کر دیں گے، اور ایسے اسباب بن جائیں گے کہ صبح اٹھتے ہی آپ کو خوشخبری ملے گی۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھو، ایک آدمی نے آزمایا ہے، آج الحمدللہ اچھی گاڑی، اچھا گھر، اور الحمدللہ اچھے سکولوں میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ عمل ہے، 7 دن کا عمل ہے، آپ نے اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ تحفہ دیا ہے اپنی امت کو، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اپنے تمام دوستوں میں، فیملی میں شیئر کرو، تاکہ ہر انسان تک میرے اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور میرے نبی کا فرمان بھی ان گھروں تک پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔